السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ان دنوں اردو اور فارغین مدارس اسلامیہ کو لے کر ہندوستان کے ایکیڈمک سرکل میں بھی اور جو اردو وغیرہ سے جڑا ہوا طبقہ ہے اس میں بھی ایک بحث چل پڑی ہے کہ مدارس کے فارغین جو مختلف یونیورسٹیوں میں آ کر داخلہ لیتے ہیں اور اردو ادب پڑھتے ہیں، دراصل وہ اردو تہذیب، اردو کلچر سے اس طرح سے واقف نہیں ہوتے جس طرح سے انہیں واقف ہونا چاہیے، اور اس کے نتیجے میں اردو کا جو عمومی ایک تہذیبی منظرنامہ بننا چاہیے، جو وسعت آنی چاہیے اور جس طرح کا ادب تخلیق ہونا چاہیے اس طرح کا ادب تخلیق نہیں ہو پا رہا ہے، اردو سمٹ رہی ہے اور اس کی جو حیثیت ہے، علمی ادبی حیثیت ہے، اس پہ بھی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ یہ بحث ظاہر ہے کہ جب ہوگی تو تھوڑی گرما گرم بھی ہو سکتی ہے، کچھ ایسی باتیں بھی سامنے آ سکتی ہیں جو بہت اچھی نہیں لگیں گی سننے میں، اور وہ ہم نے دیکھا بھی عام حالات میں جب آپ اس قسم کے موضوعات پہ قلم اٹھاتے ہیں یا گفتگو کرتے ہیں تو کچھ ایسی باتیں آپ کہہ دیتے ہیں جو آپ کو نہیں کہنا چاہیے۔ پچھلے چند سالوں کا اگر منظرنامہ نگاہوں میں رکھا جائے تو یہ سچائی ہے کہ مدارس سے پڑھ لکھ کر آنے والے لوگ یونیورسٹیوں میں بڑی تعداد میں آئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ عربی، فارسی اور اردو کا رہا ہے، اسلامیات کا رہا ہے، تو ان کے لیے نسبتاً آسانی ہوتی ہے کہ وہ اردو پڑھ لیں، عربی فارسی پڑھ لیں، اسلامیات میں اپنی جگہ بنا لیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی ایسی بری بات نہیں ہے۔ ہر آنے والا آدمی اپنے لیے نسبتاً زیادہ سیف راہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو جو نظر آتا ہے کہ بھائی یہ میرے لیے آسان راہ ہے اور اس راہ سے میں آگے بڑھ سکتا ہوں، اپنا مقام بنا سکتا ہوں، کچھ حاصل کر سکتا ہوں، تو وہ کرتا ہے۔ مدارس کے فارغین نے پچھلے چند سالوں میں یہی کیا ہے۔ یہ بھی سچ ہے کہ آج اگر یونیورسٹیوں کے جو اردو شعبے ہیں ان کا جائزہ لیا جائے تو ان شعبوں میں اکثریت ان لوگوں کی ہے، چاہے طلبہ ہوں یا اساتذہ ہوں، جو کسی نہ کسی لیول پہ مدارس سے وابستہ رہے ہیں۔ اس کا ایک بہرحال ایک اہم ترین پہلو یہ ہے جس سے مجھے لگتا ہے کہ ہمارے دانشوران نگاہیں چرا رہے ہیں یا جس کی طرف وہ دیکھنے کی زحمت نہیں کر رہے ہیں کہ مدرسے ہی میں دراصل اب لے دے کر کے اردو چاہے جس شکل میں پڑھائی جا رہی ہے، وہ میڈیم کے طور پہ پڑھائی جا رہی ہو تب، یا اردو رسم الخط سے واقفیت کا معاملہ ہو تب، یا اردو سے بحیثیت اردو کے ایک طالب علم کا اردو سے واقف ہونے کا جو معاملہ ہے، یہ ساری چیزیں زیادہ تر اب مدارس سے ہی وابستہ ہیں۔ اس لیے مدارس کے فارغین کی وہ جو تعداد آپ کو یونیورسٹیوں میں نظر آ رہی ہے، اور جس کے لیے بہت سارے دینی اداروں کے ذمہ داران نے کوشش کی ہے، یونیورسٹیوں کے ذمہ داران نے کوشش کی ہے، اور وہ اب آپ کو نظر آ رہے ہیں، تو آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ اردو کا منظرنامہ سمٹ رہا ہے یا ادبی جو زاویہ ہے وہ کہیں نہ کہیں تنگی کا شکار ہو رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس پہ آپ کو کئی زاویوں سے دیکھنے کی ضرورت تھی۔ ایک بات یہ ہے کہ پہلے میں بھی دائرے مدرسے کا طالب علم رہا ہوں تو مجھے مدرسہ معلوم ہے، میں JNU میں تھا، یونیورسٹی کا طالب علم رہا ہوں، تو بہت حد تک میں یونیورسٹی کو سمجھ رہا ہوں۔ اردو کے میرے بہت اچھے دوست رہے ہیں، اردو سے میری اپنی ذاتی دلچسپی رہی ہے، میں نے آپشنل کورسز کیے ہیں اردو میں، اس لیے میں اردو سے بھی الحمدللہ اس حد تک واقف رہا ہوں کہ اس بارے میں بات کر سکوں۔ یہ جو ساری باتیں کہی جا رہی ہیں اس میں جزوی سچائی ہو سکتی ہے کہ مدارس کے فارغین اصناف ادب سے واقف نہیں ہیں، اردو کا جو کلچر ہے، جو اس کا تہذیبی خلفیہ ہے، اس سے مدارس کے فارغین اس طرح سے واقف نہیں ہیں۔ لیکن جو بنیادی سوال ہے وہ یہ ہے کہ کون واقف ہے؟ مدرسے کے طلبہ کم سے کم اردو کی ساخت سے واقف ہیں، رسم الخط سے واقف ہیں، اردو اچھی پڑھنا جانتے ہیں، اردو اچھی لکھنا جانتے ہیں، اردو اچھی بولنا جانتے ہیں۔ ہمارے یہاں جو مین اسٹریم ایجوکیشن کا معاملہ ہے، آپ اسکولوں کا جائزہ لے لیجئے، جہاں جہاں بھی اسکولوں میں تعلیم ہوتی ہے اردو کی، وہاں کا منظرنامہ کیا ہے، اگر اس پہ آپ بات کر لیجئے۔ ایک مدرسے کے طالب علم کو ایک عام سا اخبار دے دیجئے، وہ پڑھ کر کے دکھلا دے گا،
آپ اس کو ایک مضمون دے دیجئے، ٹھیک ہے مذہبی مضمون ہی دے دیجئے، وہ پڑھ کر کے دکھلا دے گا۔ کوئی ادبی مضمون ہی دے دیجئے، ہو سکتا ہے کہ وہ گہرائی کو نہ سمجھ سکے لیکن پڑھ کر آپ کو دکھلا دے گا۔ لیکن وہی مضمون آپ ایک اسکول میں پڑھنے والے اس کے لیول کے، اس کی سطح کے کسی طالب علم کو دے دیجئے، صحیح پڑھ بھی نہیں پائے گا۔ کہنے میں یہ بات تکلیف دہ ہوگی، سننے میں خراب لگے گی، لیکن بہت ساری یونیورسٹیوں میں بعض اساتذہ ایسے بھی ہیں جن کا بیک گراؤنڈ مدرسہ نہیں ہے اور آج تک وہ صحیح تلفظ، صحیح مخرج کے ساتھ اردو نہ بول پاتے ہیں نہ لکھ پاتے ہیں۔ تو اس پورے منظر نامے کو جس طرح سے دیکھنے کی ضرورت تھی اس طرح سے نہیں دیکھا گیا۔ غصہ ہے، مدرسے کے لوگ غریب ہیں، بہت کمزور بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں، ان کا تہذیبی جو معاملہ ہے وہ بہت بلند نہیں ہے، اس لیے اب اردو ان کے ہتھے چڑھ گئی ہے۔ یہ ساری باتیں ایک خاص ذہنیت کی غماز ہیں، اس کے پیچھے کوئی اچھا آرگومنٹ نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی اچھی ذہنیت نہیں ہے۔ بھائی مدارس کے فارغین پڑھ کر کے آتے ہیں، مدارس سے فارغ ہو کر کے بی اے میں داخلہ لیتے ہیں، یونیورسٹی کے اساتذہ، وہاں کا پورا ماحول اگر ان کو اردو کی اس نشو و نما سے، اردو کی اس تہذیب سے، اس کلچر سے، وہاں کا پورا سسٹم اگر ان کو واقف نہیں کرا پاتا ہے تو قصور کس کا ہے؟ قصور مدرسے کے فارغ کا ہے۔ 18 سے 20 سال کی عمر میں ایک طالب علم +2 کر کے آپ کے پاس آتا ہے، 18 سے 20 سال کی عمر میں ایک طالب علم آپ کے پاس مدرسے سے فارغ ہو کر کے آتا ہے۔ مدرسے سے فارغ ہو کر کے آنے والے طالب علم کی استعداد بھی اتنی کم نہیں ہوتی جتنی آپ بیان کر رہے ہیں، اور اسکول بیک گراؤنڈ سے آنے والے طلبہ کی استعداد کچھ ویسی اچھی نہیں ہوتی جیسی آپ بیان کر رہے ہیں۔ تو آپ کو یہ کیوں لگتا ہے کہ اسکول بیک گراؤنڈ سے آنے والے طالب علم کو آپ اردو کلچر سے، اردو کی پیدائش، اس کے نشو و نما، اس کے ادب کی گہرائی سے واقف کرا پائیں گے، لیکن جو مدرسے سے ہو کر کے آئے گا اس کو آپ نہیں کرا پائیں گے؟ تو اس میں پرابلم کس کا ہے؟ یہ مدارس کے فارغ کا ہے، مدرسوں کا ہے۔ اس پہ آپ کو غور کرنا چاہیے، تھوڑا سا اس کو اور ایک زاویہ دیجئے۔ مدارس کے عام فارغین کو عربی نسبتاً آتی ہے، نہ بھی آتی ہے تو آتی ہے، مخارج کی ادائیگی آتی ہے، بہت ساری چیزوں سے وہ واقف ہو جاتے ہیں، ان کو فارسی کے مبادیات کا علم ہوتا ہے، ٹھیک ہے وہ بہت اچھی طرح ادب سے واقف نہیں ہوں گے فارسی کے، لیکن فارسی کی جو بنیادی چیزیں ہیں ان سے وہ واقف ہوتے ہیں۔ آپ کے نظام تعلیم میں، نصاب تعلیم میں، طریقہ تعلیم میں کیا آپ اپنے طلبہ کو عربی کی وہ واقفیت دے پاتے ہیں، فارسی کی وہ واقفیت دے پاتے ہیں؟ اور آپ ایمانداری سے سوچئے کہ اردو کی جو ساخت ہے، اردو جن بنیادوں پہ کھڑی ہوتی ہے، ان میں کیا عربی اور فارسی کی اس اہمیت سے آپ انکار کر سکتے ہیں؟ تو اگر ہم یہ کہیں کہ بنیادی طور پہ آپ اردو کی اس بنیاد سے ناواقف ہیں یا آپ کو اردو نہیں آتی، تو کیا ہمارا یہ دعویٰ کچھ ویسا غلط ہو جائے گا؟ اور کیا ہے اردو تہذیب؟ اردو تہذیب کا کیا مطلب ہے؟ اور یہ کس نے آپ سے بتا دیا کہ مدارس کے پڑھنے والے لوگوں کو شعری زبان اور شرعی زبان کا فرق نہیں پتہ ہوتا ہے؟ یہ آپ نے کیسے تصور کر لیا؟ آپ پچھلے 25-30 سالوں کا منظر نامہ سامنے رکھیے، میں کہتا ہوں 50 سالوں کو سامنے رکھ لیجئے۔ آپ کے جتنے بڑے بڑے نقاد ہوئے ہیں، آج بھی جتنے اچھے اچھے آپ کے لکھاری ہیں، جن کے ادب پہ آپ بھی سر دھنتے ہیں، ان کی اکثریت کیا مدارس سے نکل کر کے آنے والے لوگوں کی نہیں ہے؟ ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ تک آپ ان کو دے چکے ہیں جو مدارس سے ہو کر کے آ رہے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے ان بیچاروں کے اندر یہ اہلیت ہی نہیں ہے کہ وہ ادب میں اور دوسری چیزوں میں فرق کر سکیں؟ ان کو علمی اسلوب، ادبی اسلوب کا فرق نہیں معلوم ہے، ان کو افسانے کا اور دوسرے اصناف کا فرق نہیں معلوم ہے، اور وہ کلچر کو نہیں سمجھتے ہیں۔ تو یہ جو ڈیبیٹ ہے یہ دراصل ایک غصہ ہے، یہ دراصل ایک خطرناک قسم کا رد عمل ہے، ایک تکلیف کا اظہار ہے، ایک فرسٹریشن ہے، ایکسپریشن آف فرسٹریشن ہے۔ اور مجھے یہ کہنے دیجئے، آپ کو سننے میں تکلیف ہو سکتی ہے لیکن یہ سچائی ہے، اتنی بھاری تعداد میں مدارس کے طلبہ آ گئے ہیں اور انہوں نے اتنا اچھا مظاہرہ کیا ہے کہ آپ کو اپنا اسپیس تنگ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔
آپ کی اپنی جھولی خالی ہے، اور جھولی خالی ہو تو جھولی بھرنی چاہیے، کسی اور کی جھولی بھری ہوئی ہے تو اس کو لے کر پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس قسم کے ریمارکس جو ہے نا کہ ہمارا جو ادبی زاویہ تھا، جو کلچر تھا، ہماری جو روایت تھی وہ بہت مضبوط تھی، مدارس سے آنے والے لوگ اس کو نہیں سمجھتے ہیں۔ بھائی ہم اس سے زیادہ خطرناک شعر کہتے ہیں۔ آپ نے امرؤ القیس کی شاعری شاید نہ پڑھی ہو، آپ جا کر کے دیکھیے مدرسوں میں امرؤ القیس کی شاعری پڑھائی جاتی ہے۔ استعارے کیا ہوتے ہیں، ادبیت کیا ہوتی ہے، مدارس کے طالب علم کو امرؤ القیس کو پڑھ کر کے معلوم ہو جاتا ہے کیا کیا باتیں کہی جا سکتی ہیں، رومانس کس قبیل کا ہو سکتا ہے، یہ طلبہ کو پتہ چل جاتا ہے۔ ہمارے اساتذہ بھی اچھے شعراء کے شعر کوٹ کرتے ہیں، اساتذہ مدارس میں میر درد کو، حسرت کو، میر تقی میر کو، غالب کو، اقبال کو، فیض کو، سب کو، مجروح کو، سب کو کوٹ کرتے ہیں۔ اور وہ اشعار بھی کوٹ کرتے ہیں جن میں علماء، زہاد، مشائخ کی کھلی اڑائی جاتی ہے، مذاق اڑایا جاتا ہے ان کا، وہ بھی مزے لے کر کے پڑھتے ہیں، بیان کرتے ہیں، ہم بھی سمجھتے ہیں ادب میں استعارہ کیا ہوتا ہے، ادب میں تمثیل کیا ہوتی ہے، ادب کی اپنی زبان ہوتی ہے۔ امرؤ القیس کو پڑھنے والے لوگ، زہیر بن ابی سلمہ کو پڑھنے والے لوگ، عمر بن کلثوم کو پڑھنے والے لوگ، فرزدق اور متنبی کو پڑھنے والے لوگ ان سے واقف ہوتے ہیں۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ مدارس کے طلبہ کے سامنے ایسا نہیں ہے کہ غالب کا ذکر نہیں ہوتا، میر کا ذکر نہیں ہوتا، مومن کا ذکر نہیں ہوتا، یا ان کی شاعری کو لے کر کے ہمارے بعض اساتذہ، بڑے اساتذہ چرچا نہیں کرتے۔ یہ جائز سوال ہو سکتا ہے کہ اصناف ادب سے بھی واقفیت کے اگر کوئی زاویے نکالے جا سکتے ہیں تو مدارس کو اس پہ غور کرنا چاہیے، اس پہ بات ہو سکتی ہے، اس کی شاید ضرورت بھی ہو۔ لیکن جس قسم کا ڈیبیٹ ابھی ہوا ہے یا جس قسم کی زبان استعمال کی گئی ہے، اس میں جو اہانت کا پہلو ہے، تحقیر کا پہلو ہے، یہ دراصل اندر بیٹھے ہوئے ایک عجیب و غریب تعصب کو درشاتا ہے۔ یہ بتلاتا ہے کہ ایک آدمی اپنے آپ کو ناجائز طور پہ کس بلندی پہ رکھ کر کے دیکھ رہا ہے اور وہ خود کو کیا سمجھ رہا ہے۔ آپ انگریزی پڑھ لیتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کی استعداد مکمل ہو جاتی ہے۔ ہم نے عربی فارسی پڑھی ہوئی ہے، جس پہ اردو کہیں نہ کہیں منحصر ہوتی ہے بہت سارے معاملے میں، تو ہماری استعداد مکمل نہیں ہے۔ یہ تو بہت عجیب و غریب صورتحال ہے بھائی۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مدارس کے فارغین کو بھی اس پورے معاملے میں زیادہ ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا سا صورتحال کا مزہ لیجئے، ہے نا۔ اس صورتحال پہ آپ کو خوش بھی ہونا چاہیے۔ آپ کی موجودگی درج ہو چکی ہے، آپ نے اپنی موجودگی درج کرا دی ہے، آپ نظر آ رہے ہیں، آپ اپنا مقام بنا رہے ہیں، اس لیے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ ان بزرگوں سے، ان محترمین سے پوچھا جانا چاہیے کہ بھائی آپ جب اس کلچر کی بات کرتے ہیں تو اس کلچر سے آپ سمجھتے کیا ہیں۔ دو چار اشعار آپ نے کوٹ کیے ہیں، میں اطہر فاروقی صاحب کا مضمون پڑھ رہا تھا، انہوں نے دو چار اشعار کوٹ کیے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس شعر کو پڑھ کر کے مدارس کے فارغین کیا سمجھیں گے۔ آپ مجھے بتلائیے، حقانی القاسمی صاحب کو دے دیجئے، ان سے پوچھیے وہ کیا سمجھتے ہیں۔ آپ خواجہ اکرام صاحب کو دے دیجئے، ان سے پوچھیے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں۔ اور وہ میں صرف ایک دو نام لے رہا ہوں، ورنہ آج تو آپ چلے جائیے نا کسی بھی شعبہ اردو میں چلے جائیے اور وہاں کے اساتذہ سے، اور بھاری تعداد میں طلبہ ہیں، وہاں ان سے پوچھ لیجئے کہ بھائی وہ کیا سمجھتے ہیں۔ بی اے کے کسی طالب علم سے پوچھ لیجئے جو مدرسے سے ہو کر کے آ رہا ہے، اور آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ اپنے خول میں بند ہیں۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس بیچ پل سے کتنا پانی گزر چکا ہے، آپ کو نہیں پتہ ہے۔ اور افسوسناک حد تک آپ اپنی اس عدم واقفیت کا، لا علمی کا اپنے ان تمام زاویوں سے اظہار کر رہے ہیں۔ تو کسی کمی کو دور کرنے کے اور بھی راستے ہیں، لیکن ڈیبیٹ کا یہ راستہ اختیار کرنا یہ بہرحال مناسب نہیں ہے۔ محترمہ صدف صاحب کا جو مضمون آیا اور جس کے بعد دراصل یہ پورا مباحثہ شروع ہوا، اس میں بہت سارے مغالطے ہیں، وہ ان کو کلیئر کرنا چاہیے کہ بھائی آپ جب یہ اردو کے بارے میں بات کرتی ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ اردو کی ان چیزوں سے یہ لوگ واقف نہیں ہیں، تو ذرا سا اس کی طرف اشارے کیجئے کہ یہ چیزیں ہیں کیا۔ ڈپٹی نذیر احمد سے لے کر کے جو افسانوی ادب کی شروعات ہوتی ہے وہاں سے لے کر کے اور آج تک آپ دیکھ لیجئے کہ مدارس سے جڑے ہوئے لوگوں نے کس قسم کے افسانے لکھے ہیں یا نہیں لکھے ہیں۔ جو شاعری ہوتی ہے،
خسرو سے لے کر کے آج تک مدارس کے فارغین نے جو شاعری کی ہے، آپ اس شاعری کا جائزہ لے کر کے دیکھ لیجئے کہ اس میں تمام قسم کے افکار و خیالات ہیں یا نہیں ہیں۔ آپ پہلے یہ دیکھ لیجئے نا، ایک مرتبہ یہ جائزہ بھی لیجئے۔ جو تنقیدیں لکھی گئی ہیں، جو مدارس کے فارغین ہیں انہوں نے لکھی ہیں، اور جو مدارس کے فارغین نہیں ہیں انہوں نے بھی جو تنقیدیں لکھی ہیں، دونوں تنقیدوں کا جائزہ لے کر کے دیکھ لیجئے اور ذرا سا چیک کیجئے کہ بھائی مدرسے والے نے ایسی کون سی تنگی پیدا کر دی ہے، اور جو مدرسہ بیک گراؤنڈ نہیں رکھتے انہوں نے ایسا کون سا بہت زیادہ کشادہ کر دیا ہے اس پورے معاملے کو۔ ذرا اس طرح سے مقابلہ کر کے دیکھ کر کے بتلائیے نا، تب تو آپ کی بات مانی جائے گی۔ یہ سرے سے اس قسم کے دعوے کرنا ہے نا، اور اپنے آپ کو کسی خاص بلندی پہ سوچ لینا، بقیہ لوگوں کو اپنے طور پہ یہ تصور کر لینا کہ یہ حقیر لوگ ہیں، کمزور فقیر غریب لوگ ہیں، اور اس وجہ سے آپ ان کے بارے میں یہ ساری باتیں کیجئے، یہ مہذب لوگ نہیں کرتے یار، یہ کسی اچھے انسان کی گفتگو نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ جس قسم کی مطلب گفتگو ہوئی ہے، کلاس کی بنیادوں پہ بانٹنے کا جس طرح کا اشارہ دیا گیا ہے، یہ کوئی اچھا انسان کرے گا کیا؟ اور ادب کی آفاقیت کا مطلب اگر یہی ہے کہ آپ خود کو ایک بلندی پہ سمجھتے ہیں اور ہم علماء کرام کو ایک خاص قسم کی پستی میں بیٹھا ہوا سمجھ رہے ہیں، تو مجھے بتائیے کہ ادب نے آپ کے اندر کون سی آفاقیت پیدا کرتی ہے؟ اگر ادب یہی آفاقیت پیدا کرتی ہے تو آپ کی اس آفاقیت سے بہتر تو بہرحال ہماری تنگی ہے۔ یہ تصور کا یہ سمجھ لیجئے کہ تصور کا زوال ہے، یہ دانشوری نہیں ہے، یہ آپ کے تصور کا زوال ہے۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آج سے کئی سالوں قبل آپ ایک خاص کول میں بند ہیں، آپ کو نہیں پتہ ہے کہ اس درمیان کیا کیا کچھ ہو چکا ہے۔ ہمارے دینی اداروں سے نکلنے والے لوگوں نے جس قسم کے دستخط ثبت کیے ہیں، وہ دستخط اب مٹائے نہیں جا سکتے۔ آپ کو اگر اس بات کا غم ہے کہ ادب پہ بھی مدارس کے فارغین کا قبضہ ہوتا چلا جا رہا ہے، تو آپ اپنے سسٹم کو بہتر کیجئے۔ یہ دیکھیے کہ آپ کیوں اچھی تعلیم نہیں دے پا رہے ہیں۔ اگر آپ ہی اردو کے خلفیے سے بہت اچھی طرح واقف ہیں، آپ ہی کو معلوم ہے کہ اردو کیا ہے، اور اس کے باوجود آپ اردو کے نہیں ہیں، آپ سے اردو کا کام نہیں ہو پا رہا ہے، تو ڈوب مرنے کا مقام تو آپ کے لیے ہے۔ آپ اپنا یہ غصہ مدارس کے فارغین پہ کیوں نکال رہے ہیں؟ اگر لڑکے مدارس سے نکل کر کے یونیورسٹیوں میں آ رہے ہیں اور وہ اچھا کر رہے ہیں، اور یقین جانیے کہ اچھا کر رہے ہیں، آپ کو یہ غم ہے کہ یہ مدارس سے فارغ ہو کر کے یونیورسٹیوں کے پروفیسر کیوں بن رہے ہیں، تو آپ کے اس غم کا تو ہمارے پاس کوئی مداوع نہیں ہے۔ آپ اگر ان کی تربیت نہیں کر پاتے، پھر میں بتاتا ہوں، مدارس میں اردو ادب کی حیثیت سے نہیں پڑھائی جاتی، یہ سچائی ہے، لیکن مدارس میں تعلیم کا میڈیم اردو ہے اور طلباء کو اردو آتی ہے، مدارس کے طلباء کو اردو آتی ہے۔ اس اعتماد سے آپ کیا اسکولوں کے اسی سطح کے طالب علم کے بارے میں یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اسے اردو آتی ہے؟ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ نہیں کہہ سکتے، اور آپ اپنے آپ سے پوچھیں گے تو اس نتیجے تک پہنچ جائیں گے۔ تو یہ جو ڈیبیٹ ہے، انصاف کی بات یہ ہے کہ بہت ہی مس پلیسڈ ہے، یہ وہاں پہ ہو رہی ہے جہاں پہ اسے ہونا نہیں چاہیے تھا۔ خوشی ہونی چاہیے تھی آپ کو کہ بھائی وہ لوگ جو ٹریڈیشنلی اردو کو اس قابل نہیں سمجھتے تھے، وہ بیچارے بھی آ رہے ہیں، وہ خدمت کر رہے ہیں، اور وہ ایسا نہیں ہے کہ خدمت نہیں کر رہے ہیں یا زبان کو پروان نہیں چڑھا رہے ہیں، اسے مالا مال نہیں کر رہے ہیں۔ اردو کو ثروت مند کرنے میں مدارس کے فارغین کا بہت اہم کردار بنتا چلا جا رہا ہے، اور آج کی یہ وہ سچائی ہے جس سے آپ بہرحال انحراف نہیں کر سکتے۔ یہ سچائی ہے جس سچائی کو آپ کو ماننا ہوگا۔ اب اگر کوئی کمی ہے، اور ہم تو کہہ رہے ہیں بھائی مدارس دینی تعلیم کے ادارے ہیں، وہاں ہماری تعلیم فقہ کی ہوتی ہے، عقیدے کی ہوتی ہے، تفسیر و حدیث کی ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ زبان کی بھی ہوتی ہے، خاص طور سے عربی فارسی کے مبادیات ہمیں پڑھائے جاتے ہیں، اور عربی کی تو بہت اچھی اعلیٰ تعلیم ہوتی ہے۔ اردو میڈیم ہے، عربی اور فارسی سے بہت گہرے انداز میں جڑی ہوئی ہے، اس لیے اردو پہ ہماری گرفت ایک اچھی خاصی الحمدللہ گرفت بن جاتی ہے۔ تو اب اگر ہم اس ساری قوت کے ساتھ آپ کے پاس آتے ہیں اور اصناف ادب سے ہماری وہ واقفیت نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہم مان لیتے ہیں کہ اردو کلچر سے اس قسم کی ہماری واقفیت نہیں ہے، تو یہ آپ کی ذمہ داری تھی کہ اب ہمیں اس سے بھی آپ روشناس کرا دیتے، ہماری شناسائی بڑھا دیتے، تو بجائے اس کے کہ آپ اپنے حصے کی محنت کرتے، ہمیں درست کر دیتے، آپ ہماری کھلی اڑا رہے ہیں۔
ہمارا استہزاء کر رہے ہیں، اور آپ جس قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں، یہ تو کم سے کم آج کے زمانے میں، اور مجھے تو تعجب ہے، اطہر فاروقی صاحب JNU جیسی جگہوں سے پڑھے لکھے آدمی ہیں اور ماشاءاللہ اچھی لیاقت ہے ان کی، اس قسم کی زبان کیسے استعمال کر سکتے ہیں آپ؟ اس قسم کی باتیں کیسے کر سکتے ہیں؟ اور جس قسم کا تعصب اور جس قسم کی عجیب و غریب مطلب زہرناکی کہہ لیجئے آپ کی تحریروں کے بین السطور سے نکل کر کے سامنے آ رہی ہے، یہ بہرحال آپ کو زیب نہیں دیتی، کسی اچھے انسان کو زیب نہیں دیتی۔ تو اس پورے ڈیبیٹ کو جس طرح سے لے جانے کی کوشش کی گئی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی بہت اچھی بات ہے۔ ہاں، جائزہ لیا جانا چاہیے، اور جائزہ لینے کا طریقہ ہے، میں تو پھر کہتا ہوں، آپ پچھلے 25-30 سالوں کا منظرنامہ سامنے رکھیے، اور اگر یہی بنیاد ہے تو دیکھ لیجئے کہ کن لوگوں نے کیا پیش کیا ہے، اور اس ادب کو ہے نا، تحقیقات کو، ساری چیزوں سامنے رکھ کر کے دیکھ لیجئے کہ ہاں کام کا پہلے لیول کیا تھا، آج لیول کیا ہے، ان لوگوں کے آنے کے بعد منظرنامہ کتنا خراب ہوا ہے، یہ جب نہیں تھے تو منظرنامہ کتنا صحیح تھا، یہ اگر نکل جائیں بالفرض تو کیا صورتحال پیدا ہوگی، پھر آپ دیکھ لائیے ذرا تو اس پہ بات ہو۔ لیکن اس قسم کی روا روی میں کی گئی باتیں اور ان کو اس طرح سے ڈیبیٹ کا حصہ بنا دینا، یہ بہرحال درست بات نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے معاملے میں بڑی سطحی سوچ کے ساتھ ڈیبیٹ کو آگے بڑھایا گیا ہے، اور یہ ایک طرح کی اہانت بھی ہے اردو کے ساتھ، بہرحال یہ دوستی نہیں ہے۔ اور آپ یقین جانیں کہ اگر آپ ہندوستان میں خاص طور سے آزادی کے بعد اردو پہ توجہ دیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب اردو روزگار دینے کی پوزیشن میں نہیں رہی تو اردو کے جو پاسبان ہیں یہی مدارس کے فارغین ہیں، یہی مدارس ہیں، یہی مولوی ہیں، یہی حضرات علماء کرام ہیں۔ آپ کو یہیں سے کمک ملا ہے، یہیں سے آپ کو ساری مدد فراہم ہوئی ہے، یہی لوگ ہیں جو آپ کے لیے سپاہی کا کام کر رہے ہیں، اور آپ انہی کو ڈنڈے مار کر بھگانے کی نادانی کر رہے ہیں، تو آپ سے زیادہ نادان کون ہوگا بھائی؟ آپ دیکھ لیجئے پچھلے چند سالوں کا، آپ جس طبقے کی بات کر رہے ہیں، یا جس ذہنی وسعت کی بات کر رہے ہیں، یا آپ جس گہرائی اور گہرائی کی بات کر رہے ہیں، اس گہرائی گہرائی وسعت کے جو بھی نمائندے آپ کی نظر میں ہیں، ان کے گھروں کا حال دیکھ لیجئے، وہ اپنے بچوں کو اردو پڑھا رہے ہیں، ان کے یہاں اردو اخبار جا رہا ہے، کیا وہ کیا اردو کتابیں خرید رہے ہیں؟ غیر مسلم کتابیں زیادہ خرید رہے ہیں اطہر فاروقی صاحب، اور اس کا الزام آپ مولویوں پہ رکھ رہے ہیں، یہ کتنی کمال کی بات ہے۔ دانشوران حضرات کیوں نہیں خرید رہے بھائی؟ دانشور حضرات کیوں کتابیں نہیں خرید رہے ہیں؟ یہ اسکول بیک گراؤنڈ سے آنے والے لوگ، مین اسٹریم سے آنے والے لوگوں کو کتاب خریدنے میں کیا ہو رہا ہے؟ ہم تو غریب فقیر لوگ ہیں بھائی، مدرسہ والے بیچاروں کے پاس پیسے نہیں ہیں، مان لیا آپ کی بات، نہیں خرید سکتے۔ دوسرے لوگ کہاں ہیں؟ وہ کیوں نہیں خرید رہے ہیں؟ غیر مسلم خرید رہے ہیں، مسلمان نہیں خرید رہے ہیں، تو مسلمان صرف مدرسہ کے فارغین ہوتے ہیں؟ آپ نہیں پڑھ رہے ہیں اردو، آپ کے بچے نہیں پڑھ رہے ہیں اردو، آپ جس کلاس کی بات کر رہے ہیں وہ کلاس اردو نہیں پڑھ رہا ہے، تو کیا دوسرے لوگوں کو بھی پڑھنے کا حق نہیں ہے؟ دوسرے لوگوں سے بھی یہ حق چھین لیا جائے کہ وہ اپنا کوئی مقام بنا سکیں؟ آپ نہیں پڑھ رہے ہیں، آپ اپنی تحریک کو آگے نہیں بڑھا پا رہے ہیں، آپ اگر کوئی کوشش کر رہے ہیں تو اس طرح سے وہ کوشش کامیاب نہیں ہے، تو اس میں کس کا قصور ہے؟ ہم مدارس والوں کا، ہم فارغین مدارس کا، کہ ہم آپ کے زاویے کے مطابق کھڑے نہیں ہوتے؟ اور شعر وغیرہ کی ایک تفہیم کو لے کر کے آپ اتنا بڑا معاملہ کھڑا کر دیجئے، یہ کوئی عقل مندی کی بات بہرحال نہیں ہے۔ میں پھر کہتا ہوں، آپ ہماری شاعری بھی دیکھ لیجئے، مدارس کے فارغین کی شاعری دیکھ لیجئے، ان کا ادب دیکھ لیجئے، انہوں نے جو افسانے لکھے ہیں، ڈرامے لکھے ہیں، جو ناول لکھے ہیں، انہوں نے جو تنقیدیں لکھی ہیں مختلف اصناف میں، انہوں نے جو چیزیں پیش کی ہیں نا، ان کا بھی ایک جائزہ لے لیجئے نا، اور طے کیجئے کہ کہاں پہ کھڑے ہیں یہ، اور ان کے جو معاصرین ہیں جن کا بیک گراؤنڈ یہ نہیں ہے وہ کہاں پہ کھڑے ہیں، اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا، اور یہ بہت آسان بات ہے۔ اس کے لیے اس قدر پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تھوڑی سی محنت کر لیجئے۔ جن محترمہ نے یہ مضمون لکھا تھا ان سے ایک اور گزارش میں کرنا چاہتا ہوں، محترمہ صدف صاحبہ سے، کہ ایک تھوڑی سی اور محنت کر لیجئے، اور ان پچھلے 25 30 40 سالوں میں اچھا خاصا ادب تیار ہو چکا ہے، آپ جائزہ لے سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں لے سکتے، اور پھر طے کیا جا سکتا ہے کہ واقعتاً ہم نے مدارس کے فارغین نے اردو کا نقصان کیا ہے یا فائدہ کیا ہے، اس پورے زاویوں کو روشن کیا ہے یا ہم نے اندھیرے کی نظر کر دیا ہے۔ اس کو دیکھ لیجئے، اس طرح سے دیکھیے، اس طرح سے دعوے داری سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے ڈیبیٹ میں
جو اندر کا تعصب ہے، ایک عجیب جو کلاس کی تفریق ہے، اس کو جس طرح سے آگے بڑھانے کی کوشش ہوئی ہے، یہ بہت افسوسناک ہے۔ اردو یا کوئی بھی زبان اس طرح سے ترقی نہیں کرتی۔ اردو یا کسی بھی زبان سے وابستہ حضرات مختلف گھروں سے آتے ہیں، گھرانوں سے آتے ہیں، مختلف بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں، اور سب مل کر کے فائنلی اس زبان کی ترقی و تعمیر کا ذریعہ بنتے ہیں۔ زبانیں بہت بڑا دائرہ رکھتی ہیں، باہیں کھول کر رکھتی ہیں، تب جا کر آگے بڑھتی ہیں۔ اس طرح قدغن لگانے سے، اس طرح کی گفتگو کرنے سے نہ تو زبان کا فائدہ ہو سکتا ہے، نہ اہل زبان کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے ڈیبیٹ کو غلط رخ پہ رکھنے کی نادانی نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، مدارس کے فارغین میں اگر کوئی کمی ہے، ہمارے لوگ آ رہے ہیں طلبہ، ان کے اندر اصناف ادب کو لے کر کے اگر ان کے زاویے اس طرح سے ابھی کھلے نہیں ہیں تو انہیں کھولنے کی ضرورت ہے، ان کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں تو پھر کہتا ہوں بھائی، ہم جب معلقات صبا پڑھ کر کے الحمدللہ سمجھ لیتے ہیں، اشعار یاد کر لیتے ہیں، یار تو میر تقی میر یا مومن خواہ مومن یا غالب ایسے کون سے پہاڑ ہیں، فیض ایسے کون سے پہاڑ ہیں، منیر نیازی ایسے کون سے پہاڑ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم انہیں نہیں سمجھ سکتے۔ اور آپ یقین جانیے کہ جن لوگوں نے عربی پڑھا ہوا ہے، فارسی کی تھوڑی بہت ان کے اندر شدھ بدھ ہے، وہ ان کے لیے اردو کے اصناف سے بھی واقف ہونا کچھ ایسا مشکل نہیں رہ جائے گا۔ وہ ڈپٹی نذیر احمد کو، راشد الخیری کو، وہ عبدالحلیم شرر کو، ہمارے بعد کے زمانے میں کرشن چندر کو، پریم چندر کو، آج کے زمانے میں ترن مجاز، اس طرح کے جتنے بھی لکھنے والے لوگ ہیں، ان تمام لوگوں کو، رحمان عباس کو، جس کا بھی آپ ذہن میں نام لے سکتے ہیں، آپ ان کا نام لے لیجئے اور پھر سوچئے، تو آپ یقین جانیے کہ آج کے ادب سے بھی ہمارے لوگ واقف ہو سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ جو لوگ فکشن لکھ رہے ہیں، ہم ان کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ مدارس کے بہت سارے فارغین وہ ہر چند کے ادبی رسالوں میں نہیں چھپتے ہیں، لیکن بہتر افسانے لکھتے ہیں، ان افسانوں پہ بہتر گفتگو کرتے ہیں، ان کے ما لہو اور ما علیہ کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اور ادبی اصطلاحات میں بات کرتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، اپنے خول سے نکلیے، مدرسے کے لوگوں سے بھی کبھی کبھار مل لیجئے بھائی، اس بلندی پہ بیٹھ کر کے رہیے گا تو تھوڑی سی دقت ہے۔ کبھی آئیے چائے کی دکان میں بیٹھتے ہیں، چائے پیتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ جانتے ہیں، یا اس تہذیبی بلندی کا جو حصہ ہے وہ صرف آپ کے نصیبے میں آیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس مطلب غلط فہمی اور خوش فہمی کے ساتھ انسان کو نہیں جینا چاہیے، اور یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ مدارس نے جو کھیپ تیار کیے ہیں، جو راہیں کھلی ہیں، الحمدللہ یہ راہیں کھلی رہنی چاہیے، اور ان سے جو کمیاں ہیں ان کمیوں کو دور کرنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ اور مجھے نہیں لگتا کہ کمیوں کو دور کرنے کی کوشش نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے اچھے اچھے اساتذہ تھے، ان کا بیک گراؤنڈ نہیں تھا اردو، اور وہ بہت ساری چیزیں ہمیں سکھاتے تھے۔ ہمارے ڈیبیٹ سے ہمارا یقین ہے کہ ہمارے بہت سارے اساتذہ کو بھی لگتا تھا کہ ہمارے طالب علم آئے ہیں تو یہ جھولی ان کی خالی نہیں ہے، اور بہت ساری چیزیں جو لینے اور دینے کا زاویہ ہوتا ہے، اخذ و استفادہ کا زاویہ ہوتا ہے، وہ زاویے روشن ہوتے تھے۔ تو یہ جو نادانی ہے، جس طرح کی گفتگو ہوئی ہے، اور خاص طور سے کلاس کو لے کر کے جس طرح کے زہرناک تبصرے ہوئے ہیں، یہ بہرحال افسوسناک ہے، اور یہ طعنے تو کبھی نہیں دیے جانے چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ادب سے وابستہ ہونے کے باوجود اگر ادب سے آپ نے کچھ بھی استفادہ نہیں کیا ہے تو اس کی یہ سب سے کلیئر مثال ہو سکتی ہے کہ آپ ادب کو مختلف طبقاتی تقسیم میں لے جا کر کے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ غریب لوگ آئے اور اس کی وجہ سے اردو کا دامن تنگ ہو گیا۔ یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے، اور پھر ہنسا جا سکتا ہے، صرف ہنسی آ سکتی ہے، کسی اچھے انسان کو صرف ہنسی آ سکتی ہے۔ جس تحریک میں، جس زبان کے مختلف اصناف میں ہماری اردو میں جو تحریکیں اٹھی ہیں، اگر آپ ترقی پسند تحریک کو دیکھ لیجئے جس نے بڑا اچھا ادب پیش کیا ہے، انہی غریبوں کو اٹھانے کے لیے ایک مدت تک تحریک چلتی ہے، کم سے کم 20-25 سال کا عرصہ تو جو ہے، جو وہ سرگرم عرصہ رہا ہے، جو سب سے اچھے افسانے آپ کو ملے ہیں۔ پریم چند نے اگر کفن لکھا ہے تو انہی غریبوں کی وجہ سے لکھا ہے بھائی، ہے نا؟ تو اگر سب سے اچھے افسانے ان طبقات کے لوگوں کی وجہ سے آپ کو مل گئے ہیں، سب سے اچھا ادب آپ کو وہاں سے تخلیق ہو کر کے ملا ہے، پھر آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ بہت ہی نادانی کی باتیں ہیں۔ اور ہم مدارس کے فارغین سے بھی بہرحال گزارش کرنا چاہیں گے کہ ہمارا جو ریئیکشن ہے وہ بہت زیادہ
مہذب ہونا چاہیے، سلیقے سے ہم اپنی باتیں رکھ سکتے ہیں۔ ہم نے بھی ادب کی خدمت کی ہے، ہمارا زاویہ خدمت کرنے کا ہے، زبان کو پروان چڑھانے کا ہے، اور انصاف کی بات یہ ہے کہ اگر ہم نہ ہوں، مدارس کے یہ خوشہ چیز نہ ہوں، تو ہندوستان میں اردو مر جائے گی۔ ڈاکٹر اطہر فاروقی صاحب اور ان جیسے تمام لوگوں کو یہ بات پورے اعتماد کے ساتھ بتانے کی ہے، مدارس کے بغیر ہندوستان میں اردو کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ بہت خراب لگے گی یہ بات، لیکن یہ اتنی سچ ہے کہ کہا نہیں جا سکتا۔ ہمارے دم سے اردو زندہ ہے، مدارس کے دم سے اردو زندہ ہے، فارغین مدارس کے دم سے اردو زندہ ہے۔ اردو کے خمیر میں کہیں نہ کہیں مدرسہ ہے۔ جتنے بڑے بڑے صحافی رہے ہیں ان کو دیکھ لیجئے، جتنے بڑے بڑے لوگ رہے ہیں، شعراء و ادبا، ان تمام میں کہیں نہ کہیں یہ مدرسہ اندر رہا ہے۔ کیوں بھاگنا چاہتے ہیں بھائی؟ سچائیاں ہیں، ادب کے زاویے روشن رہے، انہیں یار ہمیں ان کو اور روشن کرنے کی ضرورت ہے۔ نہیں ہے کہ اس قسم کا یہ ایک اتنا مس پلیس ڈیبیٹ ہے کہ مت پوچھے، مجھے تو بہت ہنسی آ رہی ہے۔ کس کو آپ کہیے گا؟ آپ کیا سر سید کے بغیر آپ کا کوئی نثری سرمایہ بنتا ہے؟ شبلی کے بغیر آپ کا کوئی نثری سرمایہ بنتا ہے؟ سید سلیمان ندوی کے بغیر آپ کا کوئی نثری سرمایہ بنتا ہے؟ مولانا ابوالکلام آزاد کے بغیر آپ کا کوئی نثری سرمایہ بنتا ہے؟ اب مجھے بتائیے، ان تمام لوگوں کو ہٹا دیجئے اور بتائیے پھر آپ کون سا ادب تخلیق کریں گے؟ چھوڑ دیجئے۔ نیاز فتح پوری جو تھے، ان کے یہاں بھی مدرسہ اندر میں چھپا ہوا ہے۔ کہاں کہاں سے نکالیے گا، کہاں کہاں جائیے گا؟ کیا بے مطلب کی باتیں ہیں؟ کوئی صنف ایسا اٹھا لیجئے اور پھر آپ ذرا سا زاویہ ذرا سا دیکھ لیجئے، کوئی بھی صنف اٹھائیے، شاعری سے لے کر کے، تنقید سے لے کر کے، صحافت سے لے کر کے، بھائی ڈرامے تک میں آپ چلے جائیے، کہاں کہاں سے کس کو بھگائیے گا، اور اس کے بعد آپ کی کوئی تعمیر مکمل ہوگی؟ کوئی عمارت کھڑی نہیں ہوگی۔ ہم آپ کی عمارت کی بنیاد بھی ہیں اور اینٹ بھی ہیں، ہمارے بغیر آپ کی عمارت ہے ہی نہیں۔ آپ بہت دھوکے میں ہیں، تو اس لیے ہماری قدر کیجئے۔ کہیں کہیں کچھ خرابی نظر آتی ہے تو ذرا سا درست کیجئے، کاٹ چھانٹ کیجئے، ذرا سا اچھا مہذب بنانے کی کوشش کیجئے۔ پھینکنا چاہتے ہیں، بھگانا چاہتے ہیں، یہ کون سی بات ہوئی بھائی؟ ہم ہیں اس لیے اردو ہے، اس لیے آپ بھی ہیں۔ ہم نہ ہوں تو ختم ہو جائیں گے آپ۔ خراب لگے گی بات سننے میں، لیکن یہ سچائی ہے۔ بہت مس پلیسڈ، نہایت ہی ناجائز ڈیبیٹ ہے یہ، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ راستے نکالیے، اچھے راستے نکالیے، زبان کا فائدہ ہوگا، اور خاص طور سے جب آپ ایک بڑے ادارے سے وابستہ ہیں اور پڑھے لکھے آدمی، ماشاءاللہ آپ کی اچھی صلاحیت ہے، آپ نے کام بھی کیے ہیں، اور ظاہر ہے اس سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا، اس کو صحیح زاویہ دیجیے۔ جو لوگ مدارس کے لیے راہ کھول رہے تھے وہ برے لوگ نہیں تھے، سید حامد صاحب ہوں تب، ضمیر الدین شاہ صاحب ہوں تب، یا جب کیا کہتے ہیں جنگ صاحب وہاں جامعہ ملیہ میں یہ کام کر رہے تھے، یہ برے لوگ نہیں تھے، اچھے لوگ تھے، اچھا چاہ رہے تھے۔ اور یہ اصل میں وہ روشن زاویے ہیں جن سے زبانوں کا دائرہ بھی وسیع ہوتا ہے، اور زبانوں کا کوئی ایک خاص بہت جو آپ مطلب بنا لے رہے ہیں معیار، یہ بہت اچھی بات نہیں ہے۔ زبانیں مختلف مرحلوں میں مختلف قسم کی تبدیلیوں سے ہو کر گزرتی ہیں اور مالا مال ہوتی ہیں۔ آج اردو کا کوئی ایک لہجہ نہیں ہے، جن کو اردو کے ایک لہجے پہ بہت اصرار ہے، ان کو اپنی تنگی پہ شرمندہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح اگر آپ اردو ادب کو ایک خاص زاویے سے دیکھ کر کے خوش ہیں تو آپ کی نادانی پہ ہنسا جا سکتا ہے، حالانکہ آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں۔ مختلف قسم کے نئے رجحانات سامنے آتے ہیں، نئی نئی چیزیں آتی ہیں، ادب کا حصہ بنتی جاتی ہیں، زبان کا حصہ بنتی جاتی ہیں۔ ہم نے ایسا نہیں ہے کہ اردو کا دامن تنگ کیا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد جب اردو میں لکھ رہے تھے، 350 سے زیادہ الفاظ فارسی کے انہوں نے ایسے اردو میں استعمال کیے جو اردو میں اس طرح سے استعمال نہیں ہوتے تھے۔ دیکھتے دیکھتے وہ الفاظ رائج ہو گئے، ان الفاظ کے رائج ہونے سے زبان بڑھی، گھٹی نہیں، زبان کا فائدہ ہوا، نقصان نہیں ہوا۔ جب ہمارے انگریزی تعلیم یافتہ لوگ پڑھ کر کے آئے اور انہوں نے اردو میں لکھنا شروع کیا، اردو کلچر سے ناواقف وہ لوگ تھے، مدارس کے فارغین کیسے ناواقف ہو جائیں گے؟ لیکن ان سے بھی اردو کا فائدہ ہوا، نقصان نہیں ہوا۔ زبان کو اظہار کے اور بھی بہت سارے راستے ملے، انگریزی اسلوب اردو اسلوب میں تبدیل ہو کر کے رہ گیا۔ تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن پہ سلیقے سے گفتگو ہونی چاہیے، لیکن جس طرح کی بات ہوئی ہے مجھے تو اتنا مطلب ترس آتا ہے، مجھے افسوس بھی ہوتا ہے۔ اتنے پڑھے لکھے لوگ اس طرح کی باتیں نہیں کر سکتے، ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں
کہ ہم مدارس کے لوگوں نے یونیورسٹیز میں آ کر کے اردو کا فائدہ کیا ہے، اپنا بھی فائدہ کیا. ظاہر ہے بھائی، ہم اپنا کریئر بنانا چاہتے ہیں، اس میں کیا برائی ہے؟ آپ بھی اپنا کریئر بنا رہے ہیں، ہم بھی بنانا چاہتے ہیں، اور ظاہر ہے اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے. ہمارے بزرگوں نے اسی لیے کوشش کی تھی کہ بچے اپنا کریئر بنا سکیں. ہم اگر پروفیسران بن رہے ہیں، ہم اگر لیکچرار ہو رہے ہیں، ہم نے مختلف راستے نکالے ہیں، تو یہ ہمارے لیے اچھی بات ہے. ہمیں اور بھی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ بہت اچھی بات ہے. آپ کو بھی کوشش کرنی چاہیے، آپ بھی کریں. آپ اپنے زاویے سے اردو کی خدمت کر رہے ہیں، اور ہم نے اپنے زاویے سے زبان کی خدمت کی ہے. ہم نے بھی پروان چڑھایا ہے، آگے بڑھایا ہے اس تہذیب کو بھی. آپ یقین جانیں، آپ کو یہ دھوکہ ہے کہ ہم شعری زبان اور شرعی زبان میں تفریق کرنا نہیں جانتے. آپ کو بالکل دھوکہ ہے. میں بہت اعتماد کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ ہم سے ناواقف ہیں. ہمارے یہاں یہ تفریق بہت کلیئر رہی ہے، ہم اچھی طرح جانتے ہیں. استعارے، تمثیلات، یہ تشبیہات، یہ تصریحات، یہ ساری چیزیں ہمارے اساتذہ بھی ہمیں پڑھاتے رہے ہیں. وہ لوگ جو اردو نہیں جانتے ہیں وہ بھی یہ چیزیں جانتے ہیں. مدارس کے لوگ عربی ادب بہت اچھی طرح پڑھایا جاتا ہے، قرآنی ادب پڑھایا جاتا ہے، یہ تمثیلات انہیں پڑھائی جاتی ہیں، استعارے بتائے جاتے ہیں. ہم تشبیہات سمجھتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. تو جو چیزیں آپ جس طرح سے پیش کر رہے ہیں اور اس کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ مدارس کے لوگ آ کر کے خراب کر رہے ہیں، یہ آپ خود بھی جب تھوڑا سا اور زیادہ گہرائی سے غور کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ آپ ایک نادانی کر رہے ہیں. اور آپ اپنے اس تاریخی تناظر کو، اردو کے تاریخی تناظر کو سامنے رکھ لیجیے، اور مختلف اصناف کو، اور پھر ہمارے لوگوں کو جو اردو کے بڑے بڑے لوگ ہیں ان کو سامنے رکھ لیجیے، تو آپ کو یقینی طور پہ اپنے اوپر افسوس ہوگا. یہ اچھی بات نہیں ہے، اچھا ڈیبیٹ نہیں، اچھا مباحثہ نہیں ہے. اللہ کے واسطے اس کو بند کیجیے. جو لوگ آ رہے ہیں ان کا استقبال کیجیے، ان کو بہتر طریقے سے تیار کیجیے. ان کے اندر کوئی کمی نظر آتی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کیجیے، اس کو بہتر زاویہ دیجیے. ان کی جو خوبیاں ہیں ان سے فائدہ اٹھائیے. یہ طریقہ ہوتا ہے، بنایا جاتا ہے. بگاڑنا تو بہت آسان ہے. اس قسم کے تبصرے کرنا اتنی عجیب و غریب بات ہے کہ بات کہی نہیں جا سکتی. یہ تبصرے کوئی اچھے ذہن سے نہیں کر سکتا. یہ کلاسیکل ڈویژن کی جو کیا کہتے ہیں جو اشارے ہیں، یہ افسوسناک ہیں، یہ بہت افسوسناک ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے لوگ مدارس سے آ کر کے اس طرح سے اپنے آپ کو گروم نہیں کر پا رہے ہیں، آگے نہیں بڑھا پا رہے ہیں، تو آپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. ان کی اور اچھی تربیت کیجیے، اردو کا فائدہ کیجیے. یہ لوگ آپ کے لیے سرمایہ ہیں. اس سرمایے کی حفاظت کیجیے، مضبوط کیجیے. اسے کمزور کرنے کی نادانی مت کیجیے. زبانیں جب اپنا دائرہ سمیٹتی ہیں تو مر جاتی ہیں. آج داغ کی زبان نہیں چلنے والی ہے، سمجھ لیجیے اچھی طرح. اور نذیر اکبر آبادی کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ دوبارہ سے زندہ ہو گئے ہیں، تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ہر طبقے کو زبان کی ضرورت ہوتی ہے، اور زبان کو بھی ہر طبقے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ بات جن لوگوں نے منورانہ کی شاعری آج کے زمانے میں پڑھی ہے اور ان کی مقبولیت کو دیکھا ہے، وہ بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. آپ ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں، اور آپ جیسے جتنے ہیں وہ سب پڑھے لکھے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. زبانوں کا یہ ڈیبیٹ زبانوں کے ساتھ ناانصافی ہے. زبان کے ساتھ آپ ناانصافی کر رہے ہیں، اور جو لوگ زبان کے پاسبان ہیں ان کو یہ نادانی بالکل نہیں کرنی چاہیے. ہم دعا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس قسم کی خراب باتیں نہیں ہوں گی، اس قسم کے ناجائز مباحثے نہیں ہوں گے. سب لوگ اپنے اپنے دائرے میں زبان کی خدمت کرتے ہیں، اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کرنا چاہیے. ہم ایک دوسرے کی کمیوں کو کم کریں، ہم ایک دوسرے کی خرابیوں کو دور کریں، اور ایک دوسرے کی اچھائیوں سے استفادہ کریں. اس سے زبان کا بھی فائدہ ہوگا، سماج کا بھی فائدہ ہوگا، اور پوری ملت کا بھی فائدہ ہوگا، ملک کا بھی فائدہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.